میں ینگ تھا، لیفٹیننٹ کرنل تھا، کسی بات پہ میں اداس تھا، میں ان کے پاؤں پکڑ کے رویا، وہ بیمار تھے. یہ واقعہ ہے 2009 یا 10 کا ہے، نہیں سوری 2011-12 کا ہے. میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت. تو میں وہ بیمار تھے، بیڈ پہ تھے، تو میں نے ان کو تھوڑا پریشان ہوا تو انہوں نے ایسے کان سے پکڑا. آج بھی میں اس اپنے کان پہ ان کی وہ سختی، وہ عموماً وہ سخت ٹیچر تھے، اچھے ٹیچر تھے، دل کے صاف تھے. آج بھی ان کے اسٹوڈنٹ گاؤں میں دائیں میں آج بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی سختی کی، جنہوں نے پڑھا ہے اللہ ان کو جنتیں دے. آج بھی ان کے اسٹوڈنٹ جب ملتے ہیں مجھے، پرانے لوگ ظاہر وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، دل سے دعائیں دیتے ہیں. تو دو انداز تھے ان کے، جو محبت میں بھی تھے اور سختی. یا تو وہ ادھر سے پکڑتے تھے، بڑی سختی سے مجھے یاد ہے، ایسے پکڑ کے جھنجھوڑتے تھے، یا وہ ادھر سے پکڑتے تھے، اور اس میں کوئی ان کو مذاقہ نہیں تھا. یہ جو مار نہیں پیار شیار میں نہیں مانتا اس کو، اپنا پرسنل ہے، کیونکہ یہ جو مار ہے اس میں بھی پیار ہوتا ہے. ٹیچر کی مار میں پیار ہے، ٹیچنگ ہے، گرومنگ ہے. اس طرح والدین کی مار میں بھی پیار اور گرومنگ ہے، کیونکہ ان کی نیت صاف ہوتی ہے. ٹیچر اور والدین ہمیشہ اپنی پروڈکٹ کی، اپنے بچوں کی سکسیس چاہتے ہیں. تو مجھے وہ آپ کو واقعہ سنا رہا تھا، تو وہ میں کسی بات پہ پریشان ہوا، چپ کر کے مجھے دیکھتے رہے. گھر میں ہم بیٹھے تھے اس وقت، میرے اپنے 4 بچے تھے، آئی واز گرون اپ میرڈ، اور بچے اسکول گوئنگ تھے. تو رات کا ٹائم تھا، شام کے بعد اس طرح بیٹھے تھے، تو سنتے رہے، دیکھتے رہے، میں روتا رہا. تو جب میں کہتے چپ ہو گئے، ہو گیا، ادھر سے پکڑا انہوں نے مجھے، ایسے پکڑا، اور کہتے کان کھول کے ایک بات سن لو. یہ اکثر میں کوٹ کرتا ہوں اپنی اولاد کو بھی، میں اپنے حسان کو کوٹ کرتا ہوں، اپنے کیپٹن ریان کو کرتا ہوں، ایان کو کرتا ہوں، اور سب کے لیے، سارے بچوں کے لیے. انہوں نے کہا میرے والد صاحب آج سے کوئی 40-50 سال پہلے فوت ہوئے تھے. میرے والد صاحب کی ڈیٹ آف برتھ 1928 ہے، والدہ کی ڈیٹ آف برتھ 1938 ہے. مجھے ایک پل یاد ہے ان کی زندگی کا، آج بھی یاد ہے بالکل. باقی ہر چیز بھول رہا ہوں، یہ چیزیں نہیں بھول سکتا میں. تو انہوں نے کہا کہ یعنی میری ڈیٹ آف برتھ 67 کی ہے، تو میرے دادا جان کی ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے وہ میری برتھ سے 2-2.5 سال پہلے کی ہے، یعنی سم ویئر اراؤنڈ 65-66 میں دادا جان فوت ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو فوت ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں، 35-40 سال ہو گئے ہیں، اور آج تک میرے پہ جب بھی غم پریشانی آئی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میرے باپ کی دعائیں قبر سے میرے ساتھ ہیں. یہ میرے ابو جی کی موٹیویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایز اے ٹیچر ماسٹر محمد نواز کی بات، حاجی محمد نواز کی بات بتا رہا ہوں. اور مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا باپ زندہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، تمہارا باپ زندہ سلامت بیٹھا ہے. میں رو پڑتا ہوں اس بات کو آج بھی، اتنی موٹیویشن تھی اس بات میں، اور آج بھی اتنی موٹیویشن. کہتے ہیں تمہارا والد اس وقت تمہارے سامنے، میں زندہ سلامت بیٹھا ہوں، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے سامنے رونے کی. میری دعائیں، میری محبتیں تمہارے ساتھ ہیں. جب مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ میرے باپ کی دعائیں، یعنی میرے باپ کے ساتھ میرے دادا کی دعائیں قبر سے آ رہی ہیں، اور تم لکی ہو تمہارا باپ سامنے بیٹھا ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی پریشان ہونے کی کسی بات پہ. اس بات کے بعد جس طرح میرا ایمان اللہ کی ذات پہ ہے، اسی بات پہ ہے ہر بچے کے لیے، ہر بچی کے لیے، کہ ان کو ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے قبر کے اندر سے آتی ہیں. جن کے چلے گئے اللہ ان کو جنتیں دے، میرے ماں باپ کو بھی جنت دے، کیونکہ میرا رب بڑا غیرتوں والا رب ہے، بڑا نوازنے والا رب ہے. یہ باقی چیزیں بھی بہت شفاعت کی اس کی کھلی ہے، یہ غفور و رحیم ہے، لیکن اولاد کے حق میں والدین کی دعا تو یہ بہت قبول کرتا ہے. میں آزما کے 1 نہیں 10 واقعے کوٹ کر سکتا ہوں. میں ان کی قبر پہ گیا، 2019 میں والد صاحب گئے، 2020 میں والدہ گئی. میں نے دعا مانگی. میں فیصل آباد اپنے گاؤں کے قبرستان سے گھر تک نہیں پہنچا تھا تو میرے تک اس مسئلے کا حل اللہ پاک نے دے دیا تھا. آج بھی ایسے ہی ہے. تو یہ یوتھ کے لیے موٹیویشن ہے کہ پلیز 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 اس اثاثے کو سنبھالیں. آپ کی پیر، آپ کے مرشد، آپ کی سکسیس آپ کے ماں باپ ہیں یا آپ کے ٹیچر. ان کی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں.